ابو طالب جو تھے انتہائی غریب تھے سردار مکہ، لیکن لوگوں کی خدمت، مہمان نوازی اور بعض مختلف وجوہات کی وجہ سے آپ کے پاس وسعت نہیں تھی، مال نہیں تھا۔ آپ کی اکثر اولاد جب کھانا کھاتی تھی تو ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ ایک دن میں 2 وقت پیٹ بھر کے بھی کھانا کھایا ہو، تو کھانا بھی ناکافی رہتا تھا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام ابو طالب کی کفالت میں آئے اور ابو طالب نے آپ کی برکات کو دیکھا، آپ کے معجزات کو دیکھا، تو بچوں سے زیادہ محبت ہو گئی۔ ہوتا کیا تھا، بڑے مزے کی بات، نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے، کھانا لگ گیا، سارے بچے آ گئے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا ختم ہو گیا، بھوک باقی، سب پریشان، اب کیا کریں۔ پھر ایسا بھی ہوتا کہ نبی علیہ السلام موجود ہوتے، سب کھانا کھا رہے ہوتے، سب کے پیٹ بھر جاتے، سب سیر ہو چکے ہوتے اور کھانا باقی رہتا۔ جب یہ بار بار تجربے سے ثابت ہو گیا، اب کیا ہوتا، اب ابو طالب یہ کہتے جب کھانا لگنے لگتا، لوگ بیٹھے ہوتے، گھر کے لوگ بیٹھے ہوتے، کہتے خبردار کوئی ہاتھ نہ لگائے کھانے کو، صبر کرو، میرا بیٹا محمد آئے گا، اس وقت پھر شروع کریں۔ پھر نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد سب لوگ کھانا کھانا شروع کرتے اور آپ کی برکت سے وہ تھوڑا کھانا سب کا پیٹ بھی بھر جاتا اور کھانا بھی بچ جاتا۔ یہ مستقل مشاہدہ رہا، اور یہی مشاہدہ دودھ کے پینے پہ بھی رہا۔ نبی علیہ السلام موجود نہ ہوتے، جتنا ان کے پاس دودھ ہوتا وہ جناب دودھ بھی سارے پی لیتے اور دودھ ختم بھی ہو جاتا اور کسی کو بھی تسلی نہ ہوتی۔ پھر جب نبی علیہ السلام کی ان برکات کا ان لوگوں نے پورا مشاہدہ کر لیا، پھر یہ لوگ کیا کرتے، دودھ کا پیالہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا، نبی علیہ السلام وہ پیالے سے دودھ نوش فرماتے، تو اس کے بعد دوسرے کو دیتے، تیسرے کو دیتے، چوتھے کو دیتے، تمام لوگ اس پیالے سے دودھ بھر کے اپنا پیٹ بھر کے دودھ پی لیتے اور پیالے میں آخر میں بھی دودھ بچا رہتا۔ نبی علیہ السلام 7 سال کی عمر کے تھے، آپ کی آنکھیں جو ہے نا دکھنے آ گئیں، آنکھیں تکلیف میں آ گئیں۔ ابو طالب نے مکے میں بڑا علاج کرایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر کسی نے کہا کہ عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کا علاج کرتا ہے، تو آپ اپنے بھتیجے، اپنے بیٹے محمد کو لے جائیے۔ ابو طالب نے دیکھا نبی علیہ السلام کی آنکھیں تکلیف میں ہیں، فوراً اپنے بھتیجے کو ساتھ لیا اور عکاظ کے اس جگہ پہ پہنچ کے اس کے دروازے کو، گرجے کو، صومعے کو نوک کیا، اس کو آواز دی، وہ اندر سے آواز سن کے باہر ہی نہ آیا۔ یہ لوگ باہر کھڑے رہے، جب وہ باہر نہ آئے نا تو اس کا پورا گرجا زلزلے سے ہلا، وہ ڈر گیا اور ڈر کے فوراً باہر آیا، اور باہر آتے ہی جیسے ہی ابو طالب کو دیکھا اور ساتھ بچے کو دیکھا، کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ آنے والے وقت کا نبی ہے اور اس امت کا یہ نبی ہے، میں اگر ابھی باہر نہ آتا تو اس کے باہر کھڑے رہنے کے انتظار کی وجہ سے میں ابھی اندر رہتا تو میرا گرجا میرے ہی اوپر گر جانا تھا اور میں نے مر جانا تھا۔ یہ بڑی شان والا ہے۔ پھر پوچھا آئے کیوں ہو؟ ابو طالب نے کہا کہ بھئی بچے کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، تبھی آنکھیں خراب ہیں، تو ذرا آپ بتائیے کیا علاج کیا جائے، ہمیں تو لوگوں نے کہا آپ کے پاس کوئی علاج ہے۔ تو اس راہب نے کہا ابو طالب علاج تو اس کے اپنے پاس موجود ہے، بچے کے پاس موجود ہے، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ بھئی کیا مطلب، کون سا علاج بچے کے پاس موجود ہے؟ تو راہب نے کہا کہ بھئی ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگائیے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ابو طالب نے فوراً نبی علیہ السلام کا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کے معجزات بہت کثرت سے ہوتے تھے۔ ایک بار مکہ مکرمہ میں قحط ہو گیا، بالکل بارش نہ ہوئی، لوگ پریشان، جانور پریشان، سب لوگ پریشان۔ پھر لوگ جمع ہوئے، کسی نے کہا بھئی لات سے مانو، منات سے دعائیں کرو، عزا سے مانگو، لات و منات پہ بھروسہ کرو، ان سے مانگو۔ تو ان کے اندر ایک بوڑھا تھا، انہوں نے کہا دیکھو تم کیا کر رہے ہو، ان بتوں سے مانگ رہے ہو، حالانکہ تمہارے پاس ابھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود۔ انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابو طالب کی؟ کہاں اور کس کی؟ ابو طالب کے پاس جاؤ، ان سے دعائیں کرواؤ، وہ اچھے آدمی ہیں۔ ابھی اہل مکہ گھوم کر پھر کے مل کے سارے آئے، ابو طالب کے دروازے پر آ کے دروازہ نوک کیا اور آ کے کہا کہ جی ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اور مکہ میں بڑی پریشانی اور قحط کا وقت ہے اور کہیں پانی نہیں ہے۔ کہیں پانی نہیں ہے تو آپ آئیے اور ہمارے لیے دعا کیجئے۔ چنانچہ ابو طالب جب باہر آئے نا
تو اپنے اور بچوں کو بھی لے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کر آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جس وقت آئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مکہ کے اندھیرے میں کوئی سورج نکل آیا ہو، اور ابو طالب فوراً لے کر آئے۔ بیت اللہ کا طواف نبی علیہ السلام کی انگلی کو پکڑ کے کیا، اور نبی علیہ السلام کو بیت اللہ کی پشت سے لگا کر پھر دعا مانگی، اور نبی علیہ السلام نے بھی انگلی کا اشارہ اللہ کی طرف کیا۔ تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے غور کیا تو آسمان کے اوپر کہیں بادل کا نام و نشان نہ تھا، لیکن جب ان لوگوں نے دعائیں کیں فوراً بارش ہو گئی، اور اس قدر بارش ہوئی کہ شہر بھی سیراب ہو گئے، جنگل بھی سیراب ہو گئے۔ ابو طالب ایک مرتبہ ذی المجاز کے میلے میں گئے، نبی علیہ السلام ساتھ تھے۔ یہ جگہ میدان عرفات سے 8 کلومیٹر آگے تھی۔ نبی علیہ السلام ساتھ ہیں اور ابو طالب ساتھ ہیں، یہ 2 لوگ ہیں۔ اچانک راستے میں ابو طالب کو پیاس لگی، بڑی شدید، برداشت نہ ہوا تو اپنے بھتیجے کو کہا کہ بھتیجے مجھے بڑی پریشانی ہے، اس وقت بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ اچھا ہاں، اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ یا تو یہ ہو نا کہ بھئی پانی کسی کے پاس ہے، مجھے پیاس لگی ہے آپ پانی دے دیں، صرف اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے کہ شدید پیاس تھی۔ نبی علیہ السلام کو ابو طالب نے کہا کہ مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے سواری روکی، نیچے اترے، پوچھا چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ کہاں بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پتھر پر اپنا پاؤں مارا، ایڑی ماری، پاؤں لگنے کی دیر تھی پتھر کے اوپر کے اندر سے صاف عمدہ اور شفاف پانی نکل آیا۔ ابو طالب نے پیا، طبیعت سیر ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ پاؤں مارا، وہ ختم ہو گیا، دوبارہ خشک ہو گیا۔ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ یہ کیسی بات ہے۔ ابو طالب کے ایک بھائی تھے زبیر ابن عبد المطلب، نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارا تھا، تو ایک مرتبہ ان کے ساتھ ایک قافلے میں گئے ہوئے تھے شام کی طرف۔ تو راستے میں ایک وادی گزرتی تھی، جہاں اس وادی میں ایک اونٹ تھا، وہ سرکش اونٹ کے نام سے مشہور تھا۔ وہ آنے جانے والوں کو بلا وجہ تنگ کرتا، کوئی قافلہ گزرتا، لوگ گزرتے تو بلا وجہ وہ لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ اب نبی علیہ السلام زبیر ابن عبد المطلب کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ تھے۔ اسی وادی سے گزر ہوا جہاں وہ سرکش اونٹ تھا۔ لوگوں کو پتہ تھا یہ اونٹ تو سب کو تنگ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جیسے ہی اس اونٹ نے دیکھا، آگے آیا اور اپنی گردن زمین کے اوپر رگڑنے لگا، عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرنے لگا۔ لوگ بھی حیران تھے یہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے اترے اور اس سرکش اونٹ کے اوپر بیٹھ گئے۔ پھر وہ اونٹ آپ کو لے کے وادی کے آخر کنارے تک چلا۔ پھر نبی علیہ السلام اس اونٹ سے اٹھ کے واپس اپنی سواری پر آئے اور وہ اونٹ واپس چلا گیا۔ اس ماجرے کو لوگوں نے دیکھا بھی اور یہ مشہور بھی وہاں پہ ہوا کہ یہ کیسا عجیب واقعہ تھا۔ اب یہ اپنے جہاں جانا تھا گئے۔ ایک قافلہ جب واپسی لوٹ رہا تھا نا مکہ کی طرف، تو واپسی پہ ایک وادی تھی، ادھر پہنچے تو اس میں پانی تھا جس میں موجیں تھیں اور خوب پانی تھا۔ پوری وادی طوفانی بارش اور طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی موجود تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، طوفانی بارشیں ہوئی تھیں، وہ طوفانی پانی وہاں موجود تھا اور موجیں مار رہا تھا، پوری وادی بھری تھی، چلنے کی جگہ نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے سارے منظر کو دیکھا اور اپنے قافلے والوں کو فرمایا کہ دیکھو تم بس میرے پیچھے آتے چلے جاؤ، میرے پیچھے آتے چلے جاؤ۔ نبی علیہ السلام وادی میں داخل ہو گئے اور لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے نبی علیہ السلام کے لیے اس راستے کو خشک کر دیا۔ آپ اپنے پورے قافلے سمیت اس خشکی سے نکل کر اپنی منزل پہ روانہ ہو گئے اور وہ جگہ پہنچ گئے، اس وادی کو کراس کر لیا۔ قافلے والے جب مکہ آئے اور انہوں نے واقعات بیان کیے تو یہ مکہ کے لوگ کہہ اٹھے کہ اس لڑکے کی تو شان ہی نرالی، واقعی نرالی شان ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔